رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته وولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات محمد. معزز سامعین عزاداران رسول الشہداء ماتمداران ابا عبداللہ الحسین، یہ ہر سال برگزار اور ہونے والی یہ مجلس امام زین العابدین علیہ السلام کی عظیم جلوس و شہادت کی مناسبت سے ہونے والا آپ کے علاقے کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں آپ شریک ہیں، پروردگار ہم سب کی عطا کو قبول فرمائے. اور بالخصوص اس مجلس کو خطاب کرنے والے تھے مولانا موصوف کرار صاحب، خدا ان کی صحت کو اور پروردگار بہتر کرے. مریض ہیں وہ اس وقت اور پلیٹلیٹس وغیرہ ان کے ڈاؤن ہیں اور انہیں خطاب کرنا تھا مگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکیں، لہذا مجھے بقیہ دوسرے فرائض انجام دینے تھے مگر یہ توفیق اجباری ہے. خدا اہل بیت شہزادی جو چاہیں جس سے پڑھوا لیں اور جس سے وہ خدمت کرا لیں، لہذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور وقت بھی تاخیر اسی وجہ سے کافی ہو گئی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی یہ مجلس کا مرحلہ ختم ہو تاکہ آپ بقیہ انجمنیں اور وہ سارے سلسلے جاری رہیں. ایک مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیں امام کی خوشنودی کے لیے. میں چونکہ سوچوں گا کوشش کروں گا کہ اصل موضوع پہ جو چونکہ جس موضوع کے حوالے سے بات ہے میں اسی پہ کروں گا، لیکن بس یہ ایک تھوڑا مرحلہ تمہیدی ہے جسے آپ محسوس کریں. جتنے بھی افراد ہیں تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے، آپ متوجہ رہیں. بس آپ لوگ ٹھیک ہیں، بس پیچھے والے ذرا سا آگے آ جائیں اور انشاءاللہ بات میں آپ تک جلدی جلدی پہنچاؤں گا. اور ہماری جو اوپر خواتین کے والنٹیئرز جو لوگ ہیں، ہماری ماں بہنیں، تھوڑا سا بچوں کو ان لوگوں کو خاموش کرائیں تاکہ آواز ادھر ادھر زیادہ نہ ہو. لہذا آواز قدرت ہے. پروردگار قرآن مجید کا ایک عظیم سورہ بقرہ جس میں پروردگار صاف اعلان کر رہا ہے اے پیغمبر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
دیکھیے ایک عظیم امتحان کی گھڑی ہے، امتحان حسین ختم ہے، امتحان زینب و سجاد شروع ہے، اور اس مرحلے کو محسوس کرتے ہوئے گفتگو کو سنیے، میں آپ کے ذہنوں تک بات پہنچاؤں گا۔ آواز قدرت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاہِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے محمد، یاد کریے اس وقت کو جب ابراہیم کا ٹیسٹ لیا گیا، جب ابراہیم کو آزمایا گیا، جب ابراہیم کو پرکھا گیا، جب ابراہیم کو تولا گیا، جب ابراہیم کو جانچا گیا، جب ابراہیم کو ہر اعتبار سے پرکھ لیا گیا، جانچ لیا گیا، آزما لیا اس اللہ نے، تب کہا فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تب اللہ نے کہا جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ بہت جلدی آپ تک بات کروں، دیکھیں جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں لفظ از کا استعمال ہی وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر پاس کی گزری ہوئی باتوں کو یا کسی زمانے کو، کسی واقعات کو، کسی کہانی کو، کسی دور کو، کسی وقت کو، کسی ساعت کو، کسی ٹائم کو جب اس خالق کو یاد دلانا ہوتا ہے تو وہ لفظ از کا استعمال کرتا ہے کہ اے پیغمبر یاد کریے، ماضی میں جائیے، پاس میں جائیے، پیچھے جائیے، تھوڑا بیک میں جائیے، یاد کریے اس دور کو، اس وقت کو۔ آپ نے توجہ نہیں کی، اس نبی کو یاد دلایا جا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ ذہن سے بات نکلتی ہے، نہ اس کے ذہن سے کبھی نسیان ہوتا ہے۔ اس محمد کو یاد دلایا جا رہا ہے جو نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ نسیان کا شکار ہوتا ہے۔ ارے کیا موجود محسوس تو کریے، یہ پروردگار یہ کون سا مزاج ہے جب یہ بھولتا نہیں ہے، بھٹکتا نہیں ہے، اس کے ذہن سے بات نہیں نکلتی، تو اسے کیوں کہہ رہا ہے یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو؟ تو شاید آواز قدرت آئے جب بات بڑی ہو، جب واقعہ عظیم ہو، جب کوئی مرحلہ بڑا ہوتا ہے تو محمد جیسے کو بھی یاد دلایا جاتا ہے۔ آپ پہنچے نہیں پہنچے، کیا بات کہہ دی میں نے؟ یعنی جب بات کوئی بڑی ہوتی ہے تو جب محمد کو یاد دلایا جا سکتا ہے تو ہم سے نہ کہو غدیر کیوں یاد دلائی جاتی ہے، کربلا۔ سبحان اللہ۔ واہ، سبحان اللہ۔ اثر بول رہا ہے۔ بھائی جوان ہمراہی کرتے ہیں، یہ حبیب ابن مظاہر کی اس بڑھاپے کا صدقہ ہے۔ ہاں جب بات بڑی ہو، جب بات عظیم ہو تو محمد جیسے نبی کو بھی یاد دلایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اب ہم سے نہ پوچھنا کہ غدیر کیوں ہر سال یاد دلائی جاتی ہے، کربلا کیوں ہر سال یاد دلایا جاتا ہے، ہاں شام کا وہ معاملہ، وہ خطبہ کیوں یاد دلایا جاتا ہے۔ جب بات کوئی بڑی عظیم ہوتی ہے تو محمد جیسے نبی کو یاد دلایا جاتا ہے، تو ہم تو پھر بھی گنہگار ہیں، ہم تو پھر بھی عاصی ہیں، ہمیں کیوں نہ یاد دلایا جائے۔ آپ میری طرف متوجہ رہیے، جو لوگ باہر ہیں وہ آپ کی سماعتوں کے ساتھ آ جائیں گے، اگر آپ کی سماعتیں بیدار رہیں، توجہ چاہیے، یہ بڑی عظیم بارگاہ ہے۔ میں نہیں کہوں گا زبردستی جسے جو جہاں بیٹھے ہیں وہاں سنیے، یہ مجمع اتنا ہی ہے، اور میں آپ کے درمیان کوئی پورا نیا نہیں ہوں، اور آپ کی سماعتیں میرے سامنے ہیں، لہذا بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں۔ اور جیسے ہی کہا پیغمبر یاد کریے اس وقت کو جب ابراہیم کا ٹیسٹ ہوا، جب انہیں پرکھا گیا، جب اللہ نے اسے آزمایا، اور جب یہ اپنے امتحان میں 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے، تب اللہ نے کہا ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد توجہ کریے گا، کیا بڑی عظیم بات کہہ دی میں نے۔ پہلا نقطہ تو یہیں سے سن لیجئے اور آپ کی باتیں اور ذہنوں میں پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کا جب امام بننے کے لیے اللہ آزماتا ہے، پرکھتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، ابھی بھی نہیں پہنچے، اما جب لوگوں کا امام بننے کے لیے امتحان دینا پڑتا ہے تو جو کائنات کا امام اللہ،
جو امام کائنات جسے بننا ہو اس کا امتحان کتنا سخت ہوگا، اس کا امتحان کتنا عظیم ہوگا، اس کا امتحان کتنا امپورٹنٹ ہوگا۔ کیا کہا کہ ہم نے امتحان لیا اور جب یہ امتحان میں 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے تب اللہ نے کہا اب آپ کو ہم لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، ہم آپ کو جاعلک للناس اماما۔ اب چاہے مجلس آپ سنیں نہ سنیں، بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں، توجہ کریے میری طرف اور بات آپ تک بڑی عظیم پہنچے گی۔ جیسے ہی توجہ کریے، جیسے ہی انہیں امامت ملی تو فوراً اللہ سے کہا قال ومن ذریتی، اے پروردگار کیا یہ میری نسل میں رہے گی، کیا یہ میری ذریت میں رہے گی، کیا یہ میری نسل میں رہے گی، کیا میری ذریت میں رہے گی؟ آپ پہنچے نہیں پہنچے، کیا عظیم لطف ہے۔ علماء کہتے ہیں یہی تو ترجمہ ہے، یہی تو کہا ابراہیم نے۔ ایک تو شاید لوگ کہتے ہیں دعا تھی، ایک تو یہ کہ نہیں فوراً کہے پروردگار میری نسل میں ہی رکھ دے، میری ذریت میں رکھ دے، نہیں آپ پہنچ رہے ہیں، یہ میری نسل میں رکھ دے۔ کہا قال ومن ذریتی، ارے میرے جملے پہ آپ نہ بولیے، قرار صاحب کے تو جملے پہ بولیے گا۔ قرار صاحب رئیس الوائزین وہ اس مرحلے پہ کہتے تھے کہ امامت اتنا بڑا عہدہ تھا کہ ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ ارے نہ سنے تو پھر کیا ہے، کیا یہ اتنا عظیم عہدہ تھا چچا، ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ اما تبھی تو کہا کہ پروردگار کیا یہ میری ذریت میں رہے گی، کیا یہ میری نسل میں رہے گی؟ قرار صاحب کہتے ہیں، نہیں جملہ سنیے، قرار صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، ہر لائق باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر جس عہدے پہ ہے اسی عہدے پہ بیٹا ہو۔ نہیں، ہر لائق باپ کی خواہش ہے کہ جس بڑے عہدے پہ وہ ہے اسی عہدے پہ بیٹا ہو۔ اب میں کیا کروں، کسی کا مقدر یزید کے بیٹے جیسا۔ ابھی زندہ مل گیا۔ ہر لائق باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جس بڑے عہدے پہ وہ فائز ہے اس عہدے پہ اس کا بیٹا ہو۔ اچھا بیٹا نہیں تو چاہتا ہے پوتا ہی ہو، پوتا نہ صحیح تو پر پوتا ہی ہو جائے۔ ارے بولیے، ہمیں ہر لائق باپ چاہتا ہے کہ جس بڑے عہدے پہ وہ فائز ہے اس عہدے پہ اس کا بیٹا ہو، بیٹا نہیں تو پوتا ہو۔ ڈی ایم ہے تو چاہتا ہے بیٹا بھی ڈی ایم بنے، ارے بیٹا نہیں تو پوتا ہی بن جائے، پوتا نہیں تو پر پوتا ہی بن جائے، چاہتا ہے کہ یہ عہدہ اس کی نسل میں ٹرانسفر ہوتا رہے۔ ارے بولیے تھوڑا سا بیدار ہوں، اللہ اکبر، بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں۔ اور آپ اپنے آپ کو فخر کی منزل پہ لے آئیے اور جا کے شکر کا سجدہ کریے کہ آپ نے کن آستانوں پہ سجدہ کیا ہے۔ آپ نے کسی غیر خواجہ پیر مرید کسی درگاہ پہ سجدہ نہیں کیا ہے، نہیں پہنچے آپ نے جن آستانوں پہ سجدہ کیا ہے آپ محسوس تو کریے۔ میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ دنیا کا ہر باپ چاہتا ہے کہ جس بڑے عہدے پہ وہ ہے اس عہدے پہ اس کا بیٹا ہو، بیٹا نہیں تو پوتا ہو۔ میں خطیب تو میں چاہوں گا میرا بیٹا بھی خطیب بنے، میرا پوتا بھی خطیب بنے۔ بولیے، اگر کوئی ڈاکٹر تو چاہے گا اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہو، بیٹا نہیں تو پوتا بھی ڈاکٹر ہو۔ ارے بولیے، ہے نہیں کہ ایسا؟ مگر میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی باپ، ہم پوتوں کی بات چھوڑیے، اپنے بیٹے کی بھی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میں ڈاکٹر تو میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہوگا، میں خطیب تو میرا بیٹا بھی خطیب ہوگا۔ ارے نہیں پہنچو، ہم دنیا کا کوئی بھی عہدیدار اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتا، مگر جہاں ہم نے سجدہ کیا ہے، کیا عظیم خاندان، میرا پہلا بھی محمد، میرا دوسرا بھی محمد، میرے
صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ دنیا کا کوئی باپ اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتا، واحد گھرانہ مصطفیٰ کا ہے۔ ارے پڑھوں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا دوسرا بھی محمد، میرا تیسرا بھی محمد، میرے یہاں سب کے سب محمد۔ ارے آپ ابھی بھی نہیں بولے ہیں اللہ اکبر، محمد سب کے سب ہوں گے۔ یہی تو کمال تھا جب اسی چوتھے کا بیٹا باقر مدینے میں نکلے گا تو جابر دیکھ کے کہے گا یہ تو محمد جا رہا ہے، اس کا اٹھنا بھی محمد۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ دنیا کا ہر باپ چاہتا ہے، اسی لیے تو ابراہیم نے کوئی غلط خواہش نہیں کی کہ پروردگار قال ومن ذریتی، کیا یہ میری نسل میں ٹرانسفر ہوگی، کیا یہ میری نسل میں رہے گی؟ اللہ نے کہا نہیں، اس کی تو گارنٹی نہیں لیتے ہیں، مگر یاد رکھو، اور کاش اگر محمد کہتے تو اللہ فوراً کہتا تیری ہی نسل میں رہے گی۔ نہیں پہنچے آپ، ابراہیم تھے، امر نبیوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی تو میرا بیٹا بھی نبی، میرا پوتا بھی نبی، سوائے محمد کے گھرانے کے محسوس کریے، نہیں دعویٰ کیا، اور کہا کھالا نہیں، تو اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا رہے گی کہ نہیں رہے گی، کوئی جواب نہیں کہ ابراہیم صاحب ہم سے معیار لے کے جائیے، ہم بتائیں گے نہیں کہ آپ کے یہاں رہے گی کہ نہیں رہے گی، فوراً معیار سیٹ کر کے دیا کہ لا ینالو عہد الظالمین۔ اے ابراہیم صاحب یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ارے ہاں یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں کا مقدر نہیں بنے گا، یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں کے نصیب نہیں ہوگا۔ ارے آپ ہے ولایت سنتے ہیں ماشاءاللہ، تو کیا بہترین اشعار ابھی آپ سماعت کر رہے تھے، یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ارے آپ کچھ پہنچی بات آپ تک کے نہیں، یعنی ظالم کچھ ہو جائے امام نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کسی کو رہبر بننا ہے، امام بننا ہے اور قائد بننا ہے تو ایک چیز ہے کہ ظالم نہ ہو، ظالم نہ ہو۔ ارے امت مسلمہ سے یہی تو کہنا ہے، جسے چاہے امام مانو، جسے چاہے رہبر مانو، مگر یہ بات رکھو کہ ظالم امام نہیں ہوگا۔ ارے نہیں پہنچ رہے آپ، ارے کم وقتوں کب سیکھو گے؟ جب ظالم امام نہیں ہو سکتا تو قاتل سیدہ۔ دل بولا جب ظالم امام نہیں ہو سکتا تو پھر قاتل سیدہ اس کو کہاں سے رہبر مان لیں؟ ہاں دیکھیں ایسے لوگ رہبر بنیں گے تو صرف قسمت اور ان کی پوری زندگی میں بھگوڑا پناہی آئے گا۔ ارے میں پہنچ گیا، آپ شاید پہنچے نہیں، جو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ شام میں ہماری حکومت آ گئی، شام میں ہم بن گئے، شام میں ہم آ گئے، نہیں پہنچے آپ۔ ہمیں 1 مہینے سے زیادہ ٹک نہ پایا، 1 سال سے زیادہ رہ نہ پایا، بھاگتا ہوا وہ بھی نظر آیا۔ ارے آپ سمجھے نہیں، پہنچے ہی نہیں ہے۔ ارے کہاں مقابلہ ہوگا؟ ابھی بھی آپ خاموش ہیں؟ ارے تقیہ کا دور ختم ہو گیا، اب فخر سے کہیے کہ رہبریت شیعت کے ہاتھ میں ہے۔ آج مسلمانوں کی رہبری نہیں بہت عظیم جملہ کہہ رہا ہوں، آج رہبریت آج شیعت کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے ان 56 ملکوں میں اپنی تو اوقات دکھا دی، مگر اکیلا نہیں میں بڑا عظیم جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ آپ نے کبھی فرق محسوس کیا؟ فرق محسوس کیا؟ کیوں؟
یہ جتنے رہبریت کا دعویٰ کر رہے تھے، یہ جتنے 56 ملک والے تھے، یہ سارے جو بڑے مسلمان بنے بیٹھے تھے، نہیں، ارے آپ کیسے خاموش ہیں؟ 12 دن کی جنگ نے ساری اصلیت تو کھول دی، سب کی اوقات دکھا دی۔ نہیں، ابھی بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کون جیتا اور کون ہارا۔ ارے کمبختو، جو جیتا جو ہارا، شیعت تو جیت گئی۔ ہم نے کہا وہ کیا، سنو، ہم نے کہا شیعت تو جیت گئی۔ کیسے؟ ارے کمبخت، اس سے بڑی جیت کیا ہوگی؟ یہ جہاں 56 ہمیں مل کے 1400 برس سے کہہ رہے تھے یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ اے سنو، یہ جو کہہ رہے تھے کافر ہیں، اب پوری دنیا کہہ رہی ہے اصلی مسلمان یہی ہے۔ ارے کیا محسوس تو کریں آپ، اور کیا فرق ہے، اور کیا یہ رہبریت ہے۔ آپ سنیے، ظالم کبھی بھی امام نہیں ہوگا، بناؤ گے تو 1 مہینے کے بعد بھاگ جائے گا۔ مگر آپ نے دیکھا کہ ادھر ظالموں کے چہرے بدلتے رہے، مگر خامنہئی کل بھی ڈٹا تھا، آج بھی ڈٹا ہے۔ نہیں، میں ایک عظیم بات کہہ رہا ہوں، اسے اپنے ذہنوں میں لے کے جائیے گا۔ اللہ اکبر، یہ 12 دن کی جنگ میں ان کی اوقات کھل کے سامنے آ گئی۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 56 ملکوں میں سے ہیں۔ نہیں، آپ سمجھے آپ؟ نہیں، مصر کے مار کے 4 دن میں قبضہ، سیریا میں 10 دن میں قبضہ، اور ممالک میں 5-6 دن میں قبضہ کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں بھی ایسے ہی معاملہ ہے۔ مگر میں بتاؤں آپ کے سامنے، غلطی تو اسی میں ہو گئی کہ انہوں نے اسے بھی وہی سمجھا جو مصر کو سمجھا تھا۔ ارے کمبختوں، یہ غزہ نہیں ہے، یہ شیعت کی طاقت ہے۔ میں آپ کو محسوس کروں، یہ وہ نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو۔ اب تک جن پہ قبضہ کیا تھا ان کے پاس بس 2 نعرے تھے، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ارے نہیں پہنچے گا۔ اما جن پہ قبضہ کیا تھا ان کے پاس بس 2 نعرہ ہے۔ اب تو لڑائی اس سے ہے جس کے پاس لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے، علی اور ولی اللہ۔ لا امامت پہ یقین، بلے بھائی۔ رہبریت، اب کہاں جاؤ گے پیچھے؟ جہاں جاؤ گے، ارے اب ہاتھ، جو لوگ ابھی جن کے ہاتھ ابھی دبے ہیں اپنے ہاتھ کو کھولئے، اس لیے کہ تقیے کا دور ختم ہو گیا۔ اب کون سا دور ہے؟ اب تو آپ فخر سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے آپ علی کے شیعہ ہیں۔ ارے کیا کہوں، یہودیوں کے ہاتھ سے بکا ہوا میڈیا بھی آج کہہ رہا ہے کہ 1400 برس سے آج تک اگر کوئی باقاعدہ ایک ایسا لشکر ہے جو طاقت کے ساتھ کھڑا ہے یزیدیت کے مقابلے میں تو اس کا نام شیعہ ہے۔ اس کا نام علی کے شیعوں کا اس کا فہرست میں نام ہے۔ آپ سمجھے نہیں ہیں، لوگ جولانی کو لے کے خوش ہو رہے تھے، ہم کل بھی کہہ رہے تھے یہ بھاگنے والا ہے، یہ فراری ہے، یہ لعنتی ہے، نہیں تو مان نہیں رہے تھے۔ ارے کمبختوں، اب تو سمجھو کہ ان خلفاء کی سیرت پہ چلنے والے بھاگنے والے ہوتے ہیں، علی میں چلنے والے۔
صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. ایک اس سے بہتر سل ہم مل گئے. آج آپ محسوس کریے امامت اسی لیے پروردگار یہ ہر کسی ناقص کو نہیں دیتا ہے. یہ عہدہ اسے دیا جاتا ہے جو امتحان پاس کر سکے. ہاں بھاگنے والوں کو یہ عہدہ رہبریت نہیں ملتا، یہ عہدہ امامت نہیں ملتا. اب تو فخر سے یہ میں نہیں کہتا کہ رہبریت وہی ہے جو ہمارے امام کی ہے، مگر کچھ تو ہے چھن کے یہاں تک آئی ہے کہ جس نے آج شیعت کے چہرے کو منور کر دیا. ارے آپ سمجھے نہیں ہیں، میں بڑی عظیم بات کہہ گیا. اگر آپ پہنچ گئے ہوتے تو بہت داد دیتے. آپ سمجھے نہیں ہیں، ہمارا زمانہ دہرا گیا. نہیں پہنچے آپ، زمانہ ایک دم دہرا گیا. اگر آپ محسوس کریے اس 12 دن کی جنگ میں 1400 سال پہلے سن 61 ہجری کے زمانے کو نہیں دہرایا. اس ملعون نے بھی وہی کہا تھا کہ بیعت کرو. ارے نہیں نہیں نہیں، اس ملعون نے بھی یہی تو کہا تھا کہ بیعت کرو. اور یہ جس کا چہرہ اب دیکھیں جیسے میں کہہ بھی نہیں سکتا، وہ بھی تو یہی کہہ رہا تھا انکنڈیشنل سرنڈر، بیعت کرو بیعت کرو. اللہ اکبر. اس 86 سال کے بوڑھے نے کہا نقل حسین نے کی تھی نہ حسین. مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. آپ دیکھیں زمانہ تو ہو رہا تھا، مگر رہبریت امامت جو امتحان دیتے ہیں انہی کا مقدر ہوتا ہے. جو امتحان سے بھاگ جائیں، فرار کر جائیں، انہیں رہبریت نہیں ملتی، انہیں امامت نہیں ملتی. تھا بہت رہبریت کا دم تو شام میں رک کے دکھاتے. ارے کیا بات کہہ دی میں نے، محسوس تو کریے. امتحان جتنا سخت ہو رہبریت کا اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہاں دیکھیے جہاں سے ورثہ آل محمد کا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ہم کسی ایرے غیرے کو امام نہیں مانتے. امام اسے مانتے جو امتحان میں بھی ٹکا رہے، اس کا پیر ایک مرتبہ بھی پیچھے نہ ہٹے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کیوں کربلا میں سورج سوا نازل ہے، کیوں معاملہ اتنا سخت ہے، کیوں اتنا امتحان معاملہ ٹائٹ ہے؟ چونکہ امتحان میں ہی تو شاگرد کی لیاقت دیکھی جاتی ہے. ارے آپ خاموش ہیں، پہنچا دوں بات، آپ خوش ہو جائیے گا. دیکھیے، اور مجھے امام سجاد کے خطبے کی طرف اشارہ کرنا وقت نہیں ہو پائے گا، کیونکہ دیکھیے امام سجاد کا جو خطبہ ہے اس کے لیے کم سے کم اشرہ چاہیے. 1 گھنٹے کی تمہید بناؤں تب آپ اس خطبے کے اثر کو سمجھ سکتے ہیں. ورنہ عربی پڑھ دوں ابھی آپ نہیں سمجھ پائیں گے اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا کیا ہے. جب تک آپ بیک گراؤنڈ کو محسوس نہیں کر پائیں گے، اور شاید یہ بیک گراؤنڈ بن جائے اور پھر اگلے سال کوئی خطیب پھر سے مس کر گیا اور مجھے موقع مل گیا تو شاہجل صاحب مجھ سے پڑھوا لیں گے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. ارے ایک مل کے بلندی صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. ہاں توجہ کر لیجئے، بات بڑی عظیم کہہ رہا ہوں اور اس سلسلے کی، اور شاید ایک اشارہ ہو جائے اور انشاءاللہ آپ محسوس کر لیجئے گا. دیکھیں امتحان کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں امتحان دے کے کچھ جو ملتا ہے اس کا مزہ اور ہے، اس چہرے کی چمک اور ہوتی ہے. جو امتحان دے کے کسی پوسٹ پہ پہنچے، جو امتحان دے کے کسی عہدے پہ پہنچتا ہے، اس کا چہرے کی چمک ہی اور ہوتی ہے، اس کا انداز اور ہوتا ہے. آپ کو چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ امتحان دے کے پہنچا ہے. نہیں دیکھیں عہدے پہ 2 طرح سے لوگ پہنچتے ہیں، یا امتحان دے کے پہنچے یا بیک ڈور سے.
چوری سے، ہاں میز کے نیچے سے لفافہ تھما کے، نہیں آپ سمجھے، پھر پڑھ دوں آپ کو، آپ کے مزاج کا فقرہ کہہ دوں، یا ضمیر بیچ کے، ارے کیا بات ہے، اگر محسوس تو کریے، یا اپنا ضمیر بیچ کے، عہدے پہ تو دونوں پہنچیں گے چچا، یہ جو چوری سے پہنچ رہا ہے یہ بھی اس عہدے پہ پہنچ جائے گا۔ آپ دیکھیے ماشاءاللہ سے مجھ سے کہیں زیادہ ہماری خواتین کی آوازیں، کم سے کم آپ کو شہزادی کا واسطہ ہے، اپنی آوازیں کم کریں تاکہ ہماری آوازیں بڑھ جائیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ وہ آ جائے تو سامنے بھی اس کا احترام، نہیں آپ پہنچے کرسی چھوڑ دیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور جب چلا جائے گا آپ کے درمیان سے تب بھی آپ کہیں گے ارے بڑا امتحان دے کے بنا، بڑی محنت سے بنا، بڑی مشقت سے بنا، آپ سن ہی نہیں رہے ہیں، امتحان دے کے۔ اور جو چوری سے بنا ہے وہ اگر آ جائے، اس کے پد کی گریما کا خیال کرتے ہوئے آپ بھلے اس کا سامنے احترام کر لیں، کیا لفظ کہا ہے میں نے، آپ اس کے پد کا خیال کرتے ہوئے بھلے سامنے احترام کر لیں، مگر جیسے ہی ہٹے گا فوراً آپ شروع ہوں گے ارے چوری سے بنے، بیک ڈور سے بنے، چوری سے بنے، نہیں آپ پہنچے، ارے بیک ڈور سے بنے، نہیں آپ سمجھے، یہ لعنت کا ایک زاویہ تیار ہے کہ چوری سے بنے، چوری سے بنے۔ آپ سمجھی نہیں رہے میں کیا کروں؟ جو امتحان دے کے پہنچتا ہے اس کی سامنے بھی تعریف، پیٹھ پیچھے بھی تعریف، جو چوری سے بنتا ہے کہیں نہ کہیں لعنت کا شکار ہوتا ہے۔ ارے 1400 برس سے بتا تو رہے، اسلام کی گدی پر دو طرح سے لوگ پہنچے، کچھ امتحان دے کے پہنچے، نہیں کچھ امتحان دے کے پہنچے اور کچھ چوری سے پہنچے۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے، اما جو امتحان دے کے پہنچے ان پر آج تک صلوات بھیجی جا رہی ہے، اور جو چوری سے پہنچے آج تک لعنت کا شکار۔ اس کا مطلب ایک اس سے بہتر صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ جو چوری سے پہنچے وہ آج تک لعنت کھا رہے ہیں، اور جو امتحان دے کے پہنچے آپ دیکھیں ان پر آج تک صلوات بھیجی جا رہی ہے۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے، اسی لیے تو شام میں اس پر لعنت نہیں ہوتی، نہیں آپ پہنچے۔ جو ہتھکڑی بیڑی رسن بند کے پہنچا آج تک وہ صلوات کھا، ارے مجلس ہو گئی اگر محسوس نہیں کیا آپ نے، اما جو ہتھکڑی بیڑی رسن بند کے پہنچا آج تک اس پر درود ہے، صلوات ہے، مگر جو تخت پہ چوری سے بیٹھا تھا آج بھی لعنت۔ جو رسن بندھا ہوا، ہاتھ بندھے ہوئے، ہتھکڑی بیڑی کے ساتھ پہنچا، آپ بتائیے اس پہ کوئی لعنت کرتا ہو؟ مگر جو تخت پہ شان سے بیٹھا تھا چونکہ چوری سے پہنچا تھا لہذا آج تک لعنت کھا رہا ہے، آج تک لعنت کا شکار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو امتحان دے کے کہیں پہنچتا ہے لعنتیں اس پہ نہیں ہوتی ہیں، ہاں جو چوری سے کہیں پہنچ جائے، اور ان کی جو پوری زندگی چوری میں گزری، نہیں پہنچے آپ، کہیں لقب چورانے میں، کہیں عہدہ چورانے میں، کہیں نام چورانے میں۔ امیر المومنین علی کے لیے تھا تو خود رکھ لیا، امیر علی کے لیے تھا خود بن گیا، نہیں آپ پہنچے۔ آپ کیسے میں کہوں آپ کے سامنے، ارے امیر نام رکھنے سے امیر تھوڑی نہ ہوگا، وہ فقیر کل بھی تھا اور آج بھی ہے، تا قیامت رہے گا علی امیر۔ نہیں آپ کبھی بھی اس حوصلے کے ساتھ بات نہیں دی، کیوں؟ اس لیے کہ امتحان میں کامیابی کا تمغہ آدمی نہیں دیتا ہے، خدا دیتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے کہا وہ تو عز من تشا
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہم جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل۔ اگر یہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو آج یہ ملعون کہیں رضی اللہ بنا ٹہل رہا ہوتا، مگر اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا، یہ کل بھی لعنتی تھا، آج بھی ہے۔ جو امتحان دے کے کہیں پہنچتے ہیں، چاہے بیڑیوں میں ہو چاہے ہتھکڑیوں میں ہو، وہ موفق ہیں جو امتحان دے کے آئے ہیں۔ جو چوری سے تخت پہ بھی بیٹھ جائے پوری زندگی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، قسم خدا کی، وقت ہوتا تو آپ کی خدمت عرض کرتا، آپ چہرے کی 700 کرسی نشی کے سامنے، آپ اس 700 کرسی نشی نہ سمجھیے، اسکالر، پڑھے لکھے، میڈیا، قلم کاغذ تھمایا گیا تھا، کہا تھا وہی لکھنا جو حالات دیکھنا، جو معاملات دیکھنا، اور یہ جو لکھتے وہی ہسٹری بنتی، وہی تاریخ بنتی۔ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں، یزید اپنی فتح کا چرچا انہی کے ذریعے سے کرانا چاہتا تھا۔ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں، یہ چوری سے جو پہنچتے ہیں نا، وہی اپنا الٹا سیدھا ڈن بھن ادھر ادھر کا استعمال کر کے چاہتے ہیں، مگر جو امتحان دیا ہوا ہے، سجاد نے کہا ٹینشن نہ لینا، میں امتحان دے کے آیا ہوں، سارے پرچے تو میرے پاس ہیں، اگر نہ اس کو اسی کی چال میں الجھا دیا، یہ ٹیسٹ لے گا نا، اس کو اسی کی چال میں اگر نہ الجھا دیا تو پھر میرا نام سجاد نہیں، میرا نام حسین کا بیٹا نہیں۔ سارے امتحان دے کے آیا ہے، سارے پرچے کا حل ہے، اس کے بعد پہنچے 700، ہمارے یہاں خالی کہہ دیا جاتا ہے، یہ 700 اسکالر، پڑھے لکھے، میڈیا، لکھنے والے، پڑھنے والے سب بیٹھے ہیں کہ آج جو ہوگا وہی لکھا جائے گا، وہی ہسٹری بنے گی، وہی تاریخ بنے گی، وہی لکھا جائے گا۔ اب جیسے ہی سجاد پہنچے، سارے اہل حرم کھڑے ہیں۔ اب دیکھیں اس منظر کو بھول نہیں پائیے گا، بس ایک فقرے کے لیے اور پھر مسائل پڑھ دوں گا، اس منظر کو کوئی بھول نہیں پائے گا۔ جیسے ہی سجاد پہنچے، اونچے تخت کے اوپر یہ ملعون بیٹھا ہوا، سنیے میری طرف، شراب پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے نہ وحی آئی ہے نہ قرآن آیا ہے، سب کا انکار کر رہا ہے، محمد کا انکار، دین کا انکار، قرآن کا انکار، شریعت کا انکار، اذان کا انکار، نماز کا انکار، روزے کا انکار، سب کا انکار کر رہا ہے، نہ محمد۔ سجاد سب سن رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جملہ سنیے گا، اتنے میں ایک خطیب نہیں پہنچے آپ، دولت کھایا ہوا، بنی امیہ کے دسترخوان کا چٹورا خطیب، وہیں پہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے بوٹیاں ڈالی تھی یزید نے، کھڑے ہو کے آل محمد کی برائی، علی کی برائی، اہل حرم کی برائی، امام حسین کی برائی جب کرنے لگا، اب سنیے گا اب کیا امتحان کی منزلیں، یہ امتحانی تو ہے سجاد کا، سب کچھ سن رہے ہیں، سنتے سنتے ارے کیا جلال ہے۔ امتحان کی منزلیں جب سر ہوئیں تو سجاد نے ایک بار گردن اٹھا کے اس ملعون کو ویسے دیکھا جیسے علی کی ذوالفقار نسلیں دیکھتی ہو۔ ارے سنیے، ویسے دیکھا جیسے علی کی ذوالفقار نسلیں دیکھتی ہوں، اور دیکھ کے کیا فقرہ کہا، ویلک ایھا الخاطب، لعنت ہو تجھ کے اوپر اے خطاب کرنے والے۔ ارے میرا جملہ نہیں ہے، جب بولیے تو امام کا جملہ ہے، ویلک ایھا الخاطب اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق۔ شرم نہیں آتی کہ انہیں خوش کرنے کے لیے خدا کا غضب خرید رہا ہے؟ نہیں، کیا فقرہ ہے، آپ محسوس تو کریے کہ شرم نہیں آتی کہ انہیں خوش کرنے کے لیے، ان شرابیوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کا غضب خرید رہا ہے۔ فتبوّأ مقعدک من النار، اور انشاءاللہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ تیار رکھ۔ سنیے، اور جیسے ہی کہا وہ ڈر کے مارے ایک دم بیٹھ گیا۔ بس اب جو لوگ مجلسیں تاج وہ دے گا کہ جو بچپنے سے ماں کی آغوش سے اور باپ کا ہاتھ پکڑ کے فرش عزا تک آتے ہیں، باہر گلیوں میں نہیں بیٹھتے ہیں، نہیں آپ پہنچے،
داد تو وہی دے گا کہ جو فرش پر مستقل بیٹھتا ہے، وہ ہر آدمی نہیں بولے گا جیسے ہی کہا اس کو تو اب میں ممبر سے دوہرا نہیں سکتا، اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہو سکتا ہے جا کے نہائے. جو کیفیت تھی سجاد غریب نے کی، بیٹھ گیا ڈر کے مارے. یزید کہتا ہے یہ کیا ہوا؟ ایسا جملہ کہا سجاد نے، شرم نہیں آتی کیا ہے؟ اب سنیے، ابھی تو اس کی باری تھی، اب تو باری اس کی تھی جو تخت پہ تھا. ابھی تو آپ نے دیکھا نہیں، اب تو اس کی نہیں، آپ سمجھے نہیں ہیں. 700 کرسی نشی یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کہہ رہے ہیں امیر المومنین، نعوذ باللہ استغفر اللہ. کوئی کہہ رہا ہے جانشین رسول، کوئی کہہ رہا ہے خلیفۃ رسول. آپ سوچئے شراب پینے والے آدمی کو کوئی جانشین رسول کہے، کوئی امیر المومنین کہے، وہ کتنے غرور میں ہوگا. امیر سے نیچے کوئی اسے کلام نہیں کر رہا تھا. ایسے ماحول میں سجاد نے خطیب کو بیٹھال کے جب اس ملعون کو دیکھا تو نہ امیر المومنین کچھ نہیں، کہا یا یزید. آپ سمجھے نہیں ہیں، سجاد نے کہا اے یزید، تو یزید، اے یزید، اے یزید. ارے آپ اس کیفیت کو سمجھ نہیں رہے ہیں. اصل میں آپ نے ڈکٹرشپ کا زمانہ نہیں دیکھا ہے. خالی میر کے سفیر نے سانس لی تھی اور گدی سے زبان کھچوا دی تھی. ایسے دربار میں اے یزید نہ امیر کہا نہ امیر المومنین کہا. ارے واہ کیا فقرہ ہے. ارے جملہ کہہ دوں، اصل میں آپ سمجھ نہیں سکتے چونکہ بچپنے سے مجلس میں آتے ہیں اور بڑی آسانی سے کوئی گلی ہو کوئی علاقہ ہو، چھوٹے سے بچہ بھی کہتا ہے یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد. آپ اس کیفیت کو سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ اتنا بونا نہیں جملہ کہوں، یہ جو یزید فٹ بال بنا ہوا ادھر سے ادھر ہمارے بچوں کے پیروں میں ٹہل رہا ہے. نہیں مجھے آپ سے اس سے زیادہ آپ سے امید ہے کیا؟ یہ جو یزید فٹ بال بنا ہوا ہمارے بچوں کے پیروں میں ٹہل رہا ہے، یہ اتنا بونا تھا نہیں، اسے بونا سید سجاد نے بنا. ایک مل کے سلوات تو پڑھیے، مجھے لگے کہ آپ 10 منٹ سن سکتے ہیں. مجھے مل کے سلوات بس. ہاں دیکھیے فتبوا، میں بچا رہا ہوں آواز تاکہ وہ نقابت کا مرحلہ حل ہو جائے. توجہ کریے، ڈبل ذمہ داری ہے اور ایک نقابت کر کے آ رہا ہوں. یہ بڑی عظیم بات ہے. نوجوان بیٹھے ہوئے کیا آپ سمجھے نہیں؟ یہ جو یزید اتنا بونا دکھ رہا ہے یہ اتنا بونا تھا نہیں، اس کو اسی کے دربار میں سجاد نے بنایا. اب جہاں سب امیر کہہ رہے ہوں اسی بھیڑ میں ہاتھوں میں ہتھ کڑی پیروں میں بیڑی، جیسے ہی کہا یا یزید یا یزید. آپ سمجھے نہیں ہیں، سارے 700 دیکھنے لگے. اللہ اکبر. جہاں سب امیر کہہ رہے ہیں ایک قیدی اسے یزید کہہ رہا ہے. نہ کوئی خطاب نہ کوئی صاحب. ارے میں کیا کہوں؟ اور یہ کیا؟ اے یزید یا یزید اے اذن لی، دیتا ہے مجھے اجازت، اے اذن لی ان اسعد هذه الاعواد، اجازت دیتا ہے کہ اس لکڑی کے ممبر پہ جاؤں، اس ڈھانچے پہ جاؤں. یہ جو لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے کیا اس کے اوپر جانے کی اجازت دیتا ہے؟ آپ سمجھے نہیں کیا عظیم فقرہ سجاد نے کہہ دیا. اجازت ہے کہ اس لکڑی کے ڈھانچے پہ جاؤں. اور پھر جو فقرہ ہے وہ قیامت کا ہے کہ اتکلم بکلام فیہ للہ الرضا ولہؤلاء الجالسین اجر و ثواب، تاکہ جو میں کہوں تو اس میں کچھ خدا کی رضا ہو اور بیٹھنے والوں کے لیے کچھ اجر و ثواب ہو. صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر. ہاں کچھ ثواب ہو. یہ جو بیٹھے ہیں 700 800 900
میں کچھ پڑھوں تو تاکہ ان کے لیے ثواب. آپ سمجھے نہیں. لوگ کہتے ہیں خطبے سے بدلی، خطبے سے نہیں، خالی اسی اجازت میں تو مجمع اکھڑ گیا. ہاں مجمع پورا اکھڑ گیا، بس مجلس اسی میں تمام ہو جائے گی. چچا آپ کہہ رہے کیسے مجمع خالی اجازت میں کیسے اکھڑ گیا؟ آپ سمجھے نہیں. یزید یہ کہہ کے انہیں بلایا تھا کہ یہ جو آ رہے ہیں خارجی ہیں، بے دین ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر سجاد نے پہلے ہی فقرہ کہا کہ میں وہ پڑھوں گا جس میں اجر و ثواب ہو. آپ سمجھے نہیں ہیں. یہ پورا مجمع پلٹ گیا. اے یزید یہ کیسا خارجی ہے جو ثواب کی بات کر رہا ہے؟ نہیں آپ توجہ کریے گا. اب سارے کہتے ہیں اجازت دے دے، اجازت دے دے، اجازت دے دے، بول دے. یہ تو قیدی ہے نا، ہاتھ میں قیدی ہے، بول دے. آپ نہیں سمجھے. اب آپس میں چینی گوئیاں شروع ہو گئی. ارے دیکھو یزید ڈر رہا ہے، دیکھو اس کی کیفیت عجیب ہو رہی ہے، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. اب کچھ کہہ رہے ہیں ارے یہ اجازت کیوں نہیں دیتا ہے، اس کو اجازت تو دے دینی چاہیے. ارے یہ اتنا مطلق العنان بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس سے کیا ڈر ہوگی، اسے تو دے دینا چاہیے. کوئی آپس میں کہتا ہے ارے دیکھتے نہیں ہو کچھ تو ہے اس میں، اسی لیے تو اجازت نہیں دیتا ہے. ورنہ جہاں پوری دنیا جس سے ڈر رہی ہو وہ ایک قیدی سے ڈر رہا ہے. نہیں ابھی تو کیفیت کی معراج پہ آپ پہنچے نہیں ہیں. کہا کیا؟ کہ دیکھو جس سے پوری دنیا ڈر رہی ہے وہ ایک قیدی سے ڈر رہا ہے. آپ روایت میں پڑھ رہا ہوں، اسے محسوس کریے. کہتے ہیں یزید کا بیٹا یزید کے پاس آ کے کہتا ہے بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، بڑی بے شرمی کی بات ہو رہی ہے، ارے اجازت دے دینا. بھابھی یہ کیا بولے گا، یہ تو قیدی ہے. آپ اگر جملہ محسوس کر لیجئے تو قیامت ہے. جیسے ہی کہا اجازت دے دے تو فوراً روایت کہتی ہے اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے شرم نہیں آتی، اگر اسے اجازت دے دی تو یہ ساری 50 سال کی محنت ابھی پانی میں پھر جائے گا. واہ گرفتار سے. ہاں نہیں آپ سمجھے. اب شروع ہے، بیٹا کہنے لگا دے دے بابا. کہا اگر یہ گئے تو 50 سال کی محنتیں داؤں پہ لگ جائیں گی، سب پانی میں چلا جائے گا. آپ سمجھے نہیں ہے، میں اسی لیے نہیں دے سکتا. بیٹا چپ ہو گیا. اب دھیرے دھیرے جب 1 لوگ 2 لوگ 10 لوگ 50 لوگ 100 لوگ کہنے لگے دے دے اجازت، دے دے اجازت. ارے بولیے تھوڑا سا. آپ بولنے لگے ارے دے دے اجازت، دے دے اجازت. جب ایک شور اٹھا، توجہ کریے گا، جب ایک شور اٹھا اجازت کیوں نہیں دیتا ہے، دے دے اجازت، دے دے اجازت. اللہ اکبر. یزید نے اپنی قبر خود کھدوا لی. کہ اللہ اکبر. جب دیکھا کہ سب کہہ رہے اجازت دے دے تو فوراً جھجلا کے کہتا ہے ارے کیسے دے دوں، ان کے منہ میں تو محمد کی زبان ہے. صلوات پڑھتے محمد آل محمد پر. کیسے اجازت دے دیں، ان کے دہن میں تو محمد کی زبان ہے، ان کو تو علم وراثت میں ملا ہے، انہیں کیسے اجازت دے دیں. آپ سمجھے ہی نہیں. مجمع پھر بھڑک گیا. کہ محمد کی زبان، ارے تو کہتا تھا کہ یہ خارجی ہے اور پھر کہہ رہا ہے محمد کی زبان. اب جملہ سنیے. سارا مجمع پھر سے بکھر گیا. کہتا ارے کوئی بات نہیں، ہم نے تو محمد کو سنا نہیں ہے، ہم نے محمد کی زبان سنی نہیں ہے، ذرا اس کو بلوا تو دے، دیکھیں محمد بولتا کیسے تھا، محمد کہتا کیسے تھا، محمد کلام کیسے کرتا تھا. آئے 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 آئے. نہیں اتنا مجبور تو یزید کبھی نہیں ہوا. جیسے ہی سجاد پہنچے تو اب شروع کیا میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منی کا بیٹا ہوں، میں محمد کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. میں محمد کا بیٹا ہوں.
انا ابنو زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں حل و حرم کا بیٹا ہوں۔ انا ابنو من حمل الرکن، جس نے حجر اسود کو اٹھا کے جا کے نصب کیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ شروع کیا میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ دیکھیے خطیب وہی بلند ہوتا ہے جو سسپنس میں بات کرے۔ دیکھیے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں جملہ نقطہ کیا مارنے والا ہوں تو آپ کبھی داد نہیں دیجیے گا، پہلے ہی سے پتہ ہے کیا کہنا ہے۔ جتنا سسپنس کریٹ ہوگا اتنا مجمع میں انٹرسٹ پیدا ہوگا۔ ارے آپ تو بولیے، آپ تو خطابت سنتے ہیں، اتنا سسپنس ہوگا نا۔ سجاد اگر یہ کہہ دیتے کہ میں علی کا بیٹا ہوں تو چونکہ شام میں جو ماحول ہے فوراً پتھر چلتا۔ نہیں آپ سمجھے نہیں ہیں، فوراً پتھر چلتا، فوراً لوگ علی پہ ماننے لگتے۔ مگر دیکھیں کیسے سسپینس کریٹ کیا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں حل و حرم کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا، میں کعبے کا بیٹا، میں حجر اسود کا بیٹا، میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا کہ جس نے ناقصین کی گردن موڑ دی، میں اس کا بیٹا جو منافقین کی گردن توڑ دی، میں اس کا بیٹا جو احد میں تھا، میں اس کا بیٹا جو خیبر میں تھا، میں اس کا بیٹا، نہیں بولیے، جو خندق میں تھا۔ ارے نہیں جملہ نہیں سنو، جب پورا مجمع کہنے لگا کہ وہ کون تھا، وہ کون تھا، وہ کون تھا، سجاد نے کہا وہ کوئی اور نہیں، علی ابن ابی۔ آئیے ان کے نعرے کا جواب بلند ترین دیجئے، میں ان کی زبان۔ جیسے ہی بس بندی تمام ہوئی، جیسے ہی خطبہ سجاد ابھی دے ہی رہے تھے، نہیں پہنچے آپ، جب داخل ہوئے تو شراب پی کے کیا کہا؟ نہ محمد نبی تھے، نہ دین، نہ اسلام، نہ اذان۔ ارے بولیے، ابھی سب کا انکار کیا تھا نا، ساری چیزوں کو اس نے منع کیا، کچھ نہیں تھا۔ مگر جیسے ہی سجاد کے خطبے کو رکوانا ہوا تو فقیرن کہتا ہے ادعو یا مؤذن۔ آہا آہا، ارے آپ پہنچے نہیں ہیں، اس کیفیت کو محسوس کریے۔ فوراً کا اذان دے، اذان دے۔ جیسے ہی کہا اللہ اکبر، سجاد سجدے میں جھکے، معبود تیرا شکریہ، تیری ذات بلند ہے، تو عظیم ہے۔ جیسے ہی کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، فوراً کہا میرے بدن کا ہر حصہ گواہی دیتا ہے کہ تو ایک ہے، تو ایک ہے۔ جیسے ہی محمد الرسول اللہ کہا، فوراً کہا روک روک مؤذن روک، یزید کی طرف خطاب کر کے کہا اب بتا محمد تیرا جدہ یا ہمارا؟ آپ سمجھے نہیں، ایک گھنٹے پہلے جہاں محمد کا انکار، نبوت کا انکار، رسالت کا انکار، توحید کا انکار، اذان کا انکار، ایک ہی گھنٹے کے بعد سجاد کے خطبے کا اثر یہ ہوا، نماز پلٹی، روزہ پلٹا، اذان پلٹی، رسالت پلٹی، نبوت پلٹی۔ ارے جملہ سن لینا، پوری مجلس میں بھاری ہے اور اس سے بڑا فقرہ میں نہیں کہہ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں سجاد نے یزید کے ہی دربار میں نماز پلٹا دی، نبوت پلٹا دی، حج پلٹا دیا، روزہ پلٹا دیا۔ ارے کیوں نہ پلٹاتا جب اس کا دادا ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے۔ سجاد رہتی بالکل ہاتھوں کو بلند کر کے، نہیں ہر حیدری مل کے،
کیوں نہ پلٹاتا جس کا دادا علی ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے۔ سجاد کے لیے دین پلٹانا کون سی بہت بڑی بات تھی؟ اذان پلٹا دی، نماز پلٹا دی، مؤذن ڈر کے وہیں بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بابا کو بے جرم و خطا قتل کر کے اس کا سر روکے نیزہ پہ لے کے بنا۔ کہ کس کے بیٹے ہو؟ کہ میں محمد کے اس نواسے کا بیٹا ہوں جس کے لیے محمد نے کہا کہ حسین جوانان جنت کے سردار۔ اللہ اکبر۔ کہتے پورا دربار صرف یہ کہہ کے رو رہا تھا ہم سے تو بہت بڑی گناہ ہو گئی، ہم تو خارجیوں کا تماشا دیکھنے آئے تھے، یہ تو محمد کی نواسیاں ہیں، یہ تو محمد علی کے بیٹے ہیں۔ ہائے، سب منہ پھیر پھیر کے رو رہے تھے۔ آپ سمجھیں کہ قسم خدا کی لوگ کہتے ہیں کہ سجاد، میں کہتا ہوں سجاد 40 سال کیسے زندہ رہے، یہ سجاد کا معجزہ ہے۔ اجرک من اللہ پڑھو، اسی لیے تو جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیہ یا علی ابن الحسین۔ جانتے ہیں کیوں؟ پروردگار خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ انشاءاللہ تابوت پہ مجلس سنیے گا، روئیے گا مصائب کے فقرے، مگر ایک فقرہ کہہ رہا ہوں بہت روئیں گے آپ۔ سجاد کو رونے کے لیے مصائب سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پتہ ہے گھر میں پانی کوئی پلانے آ جائے تو پانی دیکھ کے گھنٹوں بھر رونے لگے، نہیں آپ پہنچے۔ وضو کے لیے غلام نے پانی لا کے دیا، وضو کا پانی لے کے روتے تھے، ہائے اسی پانی کے لیے میرا بابے کا گلا کاٹا گیا، اسی پانی کے لیے میری بہن کو تماچے لگے، ہائے اسی پانی کے لیے نہیں آپ پہنچے۔ ردائیں دیکھے، دیکھ دیکھ کے رونے لگے، ہائے یہی ردا میری پھوپھیاں بازار کوفہ و شام میں مانگتی رہی، کوئی ردا دینے والا نہ۔ اجرکم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ نہیں، جیسے فضائل کی گہرائیوں کو سنا ہے ویسے مصائب کبھی احساس کی وادیوں میں ہو کے سنیے تو بہت روئیں گے۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، اگر پہنچ گئے تو بہت روئیں گے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام زمانہ نے سلام کیا، سلام کر کے کہتے سلام ان ہاتھوں کے گوشت پر کہ جن ہاتھوں کے گوشت کو ہتھ کڑیوں نے کھا لی۔ اجرکم عند اللہ۔ میری ماں بہنوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ خدا آپ کو کسی اس بیٹے کو، آپ سوچ رہے ہیں امام زمانہ سلام کر کے روتے، سلام ہاتھ کے ان گوشت پر جسے ہتھ کڑیوں نے کھا لیے، سلام گلے کے ان گوشتوں پر جسے توق نے کھا لیے۔ ایک فقرہ پڑھ دوں بہت روئیں گے۔ سلام ہائے کمر بند کی ہڈیوں پر جو چورا چورا ہو گئی۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم۔ مجھے نہیں پتا کہ کون کس منزل تک پہنچے گا، جو جہاں بیٹھا وہیں تڑپ کے رو لے، جو نہیں رو پائے گا تابوت پہ رو لینا۔ اے عزادارو، میں مصائب بہت نہیں پڑھوں گا، 2-3 فقرے، اس کے بعد آپ مصائب مجھ سے باہر سن لیجئے گا۔ میں زحمت بس 3، اللہ اکبر۔ یہی تو وجہ تھی کہ 3 جنازے تاریخ میں ایسے تھے جس کا غسل دینے والا چیخ مار کے رویا یا بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا۔ پہنچو گے؟ پہلا جنازہ کس کا؟ 18 برس کی سیدہ، ٹوٹی پسلیاں، ارے کاش تڑپ کے رو لو۔ جیسے ہی علی کا ہاتھ گیا ایک چیخ مار کے روئے، ہائے سیدہ۔ اجرکم عند اللہ۔ بس 2 فقرے ختم و دعا ہے۔ ارے سر و سینہ پیٹ لو۔ علی تڑپ کے روئے، ہائے سیدہ نے نہ بتایا، پسلیاں چور چور تھی،
علی نے نہیں. اب آپ اگر رو سکو تو رو لو. دوسرا جنازہ 4 برس کی بچی. ارے خدا تمہیں عظیم اجر دے. کہا غسل جانتے ہو جیسے ہی زینب نے چاہا کہ کرتا ہٹا دے سجاد کی باہر سے آواز آئی اے بھوبی اماں ارے کرتا نہ ہٹائیے گا میری بہن کے زخم ابھی تازہ ہے. ارے قیامت ہو گئی. زینب تڑپ کے روئی. ہائے 4 برس کی بچی. اب نے سن لیا اور میں نے پڑھ دیا. تیسرا جنازہ اس غریب باپ کا جو ابھی نکلے گا. ارے تڑپ کے رو گے. کہتے باقر غسل دینے کے لیے جیسے ہی ہاتھ کمر پہ رکھا چور ہٹ دیا. جیسے ہی ہاتھوں میں لگی